बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो नारे मारते थे कि किसी के सामने झुकेंगे नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं, उसकी कुछ हकीकत आपको बताएंगे और बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। नवाज शरीफ की परेशानी है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले स्पीकर पंजाब असम्बली के मामले पर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और अब उनको इसहाक डार के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसहाक डार क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं, मरियम नवाज साहबा क्या चाहती हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, IMF क्या चाहती है, वर्ल्ड बैंक क्या चाहता है, ये वो हकायक हैं जो कि आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो थोड़ा सा कैदी नंबर 495 की बात कर लें, क्योंकि हमने कल बताया था आपको कि अब वो 804 नहीं है, अब वो 495 हैं। साइफर केस में सज़ा हो चुकी। उनकी जो ये दावे थे कि अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे, अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, वो ना सिर्फ झुके हुए हैं बल्कि गर्दन गर्दन तक उनके पांव पड़े हुए हैं, बल्कि गर्दन जो है वो झुकाई हुई है उनके पांव में। खबर आपके लिए ये है, साबिक़ मुशीरे ख़जाना सलमान शाह की बेटी और हमारे एक साबिक़ चीफ की करीबी अजीज़ आर्मी चीफ की खदीजा शाह, जो कि डिज़ाइनिंग फैशन मॉडलिंग का काम करती हैं, अमरीकी शहरी हैं, 9 मई में मुलव्वस थीं। जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, गिरफ्तार हुई। बड़ी लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की, साजिश की, साजिशें की गई, लेकिन जो है वो इन साजिशों को किसी सूरत भी जो है वो हमारी अस्करी क़यादत, हमारे कौमी सलामती के इदारे ख़ातर में न लाए। और ये मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये मौसूफ़ा खदीजा शाह अमरीकी शहरी थी, तो अब खबर असल यहाँ से शुरू होती है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा और यूथियों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके कलमात पढ़ रहे हैं, वो असल में है क्या। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन पाकिस्तान के आला हुकाम को फ़ोन करता है, सिविल हुकाम को भी और अस्करी हुकाम को भी। नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप समझ जाएंगे, आप सब माशाल्लाह बाशऊर है सब। उनको फ़ोन करता है, किसके लिए? खदीजा शाह के लिए। अमरीका दुनिया की जो सुपर पावर है उसका वज़ीर ख़ारजा एक ख़ातून के लिए फ़ोन करता है पाकिस्तान के आला हुकाम को, खुदारा इसको छोड़ दीजिए, इसको रिहा कर दीजिए, इसको ज़मानत दे दीजिए। और उसको ज़मानत मिल जाती है। वो माफ़ी तलाफ़ियाँ भी करती है, अपने जुर्म का इकरार करती है, मुलव्वस होने की बात करती है, और फिर इसके बावजूद उसको माफ़ी अब इस सूरत में मिल गई कि वो ज़मानत हो गई। और आज वही खदीजा शाह अमेरिका बैठी हुई है, चलेगी पाकिस्तान से वो खामोशी के साथ। भिजवा दिया गया या भेज दिया गया, इसका फ़ैसला भी आप खुद कर लें। पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी मुदाखलत है तो किसी से ढकी छुपी नहीं। ये कौन थी खदीजा शाह? इस यूथिया लीडर के लिए तो उसने सारा कुछ किया, जो कहता था कि हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, हम इनकी ग़ुलामी नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट।
انہیں کے ساتھ جھکے ہوئے، اسی ملک کا وزیر خارجہ ایک یوتھن کے لیے فون کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر بھائی یاسمین راشد کا قصور کیا ہے، عالیہ حمزہ کا قصور کیا ہے، صنم جاوید اور اس طرح کے کتنے ہی خواتین کی میں صرف بات کر رہا ہوں، پھر ان کو بھی آپ چھوڑ دیں؟ ان کی آواز تو ان کی قیادت بھی نہیں اٹھاتی، ان کے لیے تو کوئی آواز بلند نہیں کرتا، بس ادھر ادھر شور شرابہ کیا، پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس کی، عملی طور پر تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بیچاری سڑ رہی ہیں جیلوں میں آج بھی۔ تو یہ دیکھ لیں، ذہنی غلام بنا دیا اس عمران خان نے، ذہنی غلام اپنے یوتھیوں کو، اپنے پیروکاروں کو، کیونکہ خود غلام ہے، امریکہ کے غلام نکلے، لابیسٹ فرم، یہودی لابی، انٹرنیشنل لابی، امریکن اسٹیبلشمنٹ، اور کس کس کے حوالے دیں، کون ہے اس کے پیچھے؟ اسی وجہ سے تو لاڑپن ہے۔ جیل میں جو قید ہیں، جو سہولیات ہیں، وہ تو آلموسٹ وہی ہیں، جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں، جب دل کرتا ہے اٹھتے ہیں، جب دل کرتا ہے بیٹھتے ہیں۔ اور آج کل تو میثاق مفاہمت کے نام کے اوپر جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، این آر او بھی مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں نا جی، اور وہ شہباز شریف نے آفر بھی کیا ہوا ہے کہ میثاق معیشت بھی کریں، میثاق مفاہمت بھی کریں، تو وہ اب کہنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے کہ جناب ہمیں آپ دیں، این آر او دیں آپ ہمیں۔ این آر او کس صورت میں؟ عمران خان کو رہا کریں، شاہ محمود قریشی کو رہا کریں، یاسمین راشد کو رہا کریں، سب کو رہا کریں۔ قرارداد جمع کروائی ہے آج ان لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں، قومی اسمبلی میں، اسپیکر آفس کے پاس، اسپیکر آفس جا کر قرارداد جمع کرائی ہے، ان کی باضابطہ رہائی کا مطالبہ کیا، جن کو سزائیں ہو گئی، ان کو سیاسی قیدی قرار دیا، تو یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری بات، اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوں گے یا وزیر خارجہ، اس کے اوپر سوئی پھنسی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف چاہتے ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں، شہباز شریف ہے وہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو وزیر خارجہ لگا دیں۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں جی اگر میں وزیر خزانہ نہیں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی اور وزیر خزانہ لگ گیا تو میری بےزتی ہے، میری بڑی سبکی ہو جانی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ وزارت خارجہ بھی نہ لیں۔ اب یہ فائنل نہیں ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار نے یہ معاملہ چھوڑ دیا میاں نواز شریف کے اوپر، میاں نواز شریف کی خواہش تھی کہ یہ بنے لیکن نہیں بنے، میاں نواز شریف کی خواہش تھی کہ مجتبیٰ شجاع پنجاب کے اسپیکر بنے، نہیں بنے، ملک احمد بن گئے۔ ملک احمد کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے روابط ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کی ذاتی دعا سلام تھی، وہ بھی نہیں، وہ بن گئے، کیونکہ اس کا بھی تو پھر میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ تو بھائی بری بات ہے کہ اگر یہ سارے فیصلے جو ہے کسی اور طرف سے ہو رہے ہیں تو پھر میں کس لیے ہوں۔ تو سسٹم چلانے والے کہتے ہیں جی ہم تو ہر بہتری کے لیے سسٹم چلائیں گے۔ اسحاق ڈار کے ساتھ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، ورلڈ بینک خوش نہیں ہے، عالمی مالیاتی ادارے خوش نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزوں کو بڑا مشکل کر دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف کی ضرورت ہے۔ تو شہباز شریف نے جو کل اجلاس کیا تھا اس میں بھی اسحاق ڈار نہیں تھے، اور لوگ تھے، جو ٹیم انہوں نے بٹھائی تھی نا، اور لوگ تھے، ان کے ساتھ اجلاس کیا۔ وہ شہزہ فاطمہ خواجہ جو خواجہ آصف کی بھانجی ہیں وہ میٹنگز میں بیٹھ رہی ہیں، علی پرویز ملک بیٹھ رہے ہیں، مصدق ملک کا نام سنا جا رہا ہے کہ ان کو وزارت خزانہ دی جا رہی ہے، پھر حبیب بینک کے ایک پریزیڈنٹ ہیں اور محمد اورنگزیب، ان کا نام سنا جا رہا ہے کہ ان کو وزارت خزانہ دی جائے گی، وہ بھی کل کے اجلاس میں موجود تھے، تو اسحاق ڈار کا نام نہیں لیا جا رہا۔ تو یہ بھی اب بہت بڑی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں میاں نواز شریف کی مانی جاتی ہے یا پھر سٹیک ہولڈرز کی مانی جاتی ہے، اور سٹیک ہولڈرز سے میری جو مراد ہے وہ آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔